کیا ہم صرف قرآن کے الفاظ پڑھ رہے ہیں یا ان پر عمل بھی کر رہے ہیں؟ آج ہماری تعداد بہت ہے لیکن ہماری روحیں کمزور ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے ہماری اس موجودہ حالت کی کیا پیش گوئی کی تھی؟ آئیے جانتے ہیں کہ ہماری پستی کی اصل وجہ کیا ہے۔ کیا ہم واقعی سیلاب کے جھاگ کی طرح بن چکے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اسے ترمذی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس میں اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ اس حدیث سے یہ غلط مفہوم لیا گیا ہے کہ تلاوت پر ہر کلمے کی نیکی ملے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تب بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے کی تشریح و توضیح کرتی ہیں، اسی طرح حدیث کی وضاحت قرآن کی آیات اور دیگر احادیث سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے تدبر پر زور دیا گیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ گویا ان لوگوں کے قرآن پر غور نہ کرنے پر گرفت کی گئی ہے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ احادیث میں تلاوت اور عمل دونوں کو یکجا بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ۔ جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا۔ اگر قرآن خوانی کا واحد مقصد حصول اجر و ثواب ہو تو پھر اور بہت سے ایسے وظائف و کلمات ہیں جنہیں پڑھ کر ہم کہیں زیادہ ثواب کما سکتے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بازار میں جائے اور یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی اور اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ ان سطور کا مقصد قرآن مجید کی قرأت پر ملنے والے اجر و ثواب کی شان کم کرنا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن حکیم کے بارے میں اپنا عملی رویہ تبدیل کریں۔ قرآن مجید کی حقیقی قدر و قیمت اور برکت اس کے معانی میں مضمر ہے، لفظ اور معانی کا ادراک کا محض ایک ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، جس نے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، کا ہدف اجر و ثواب بتانا، کرامت مسلمہ قرآن سے جڑے رہنے کی ترغیب دینا ہے۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ مسلمان کی پوری توجہ محض الفاظ پڑھنے اور مفہوم و مطلب نہ سمجھنے پر ہو۔ اگر کسی طالب علم کا والد اسے یہ کہتا ہے کہ بیٹا پڑھو، تو اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ بیٹا محض الفاظ پڑھے اور سبق کو نہ سمجھے۔ اگر ہم نزول قرآن کے اعلیٰ مقصد کو سامنے رکھیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور اس کے ساتھ مربوط رویہ سامنے ہو تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ثواب کی ترغیب، تعلق بالقرآن اور اس کے تقاضے۔ دینہ مقصود یہ ہے کہ مسلمان قرآن ہمیشہ پڑھتے رہیں تاکہ قرآن سے ہدایت پائیں، روحانی بیماریوں سے شفا حاصل کریں، قرآنی خطاب کے معنی و مقصود کو سمجھیں۔ محض ثواب کی خاطر پڑھ لینا بہت کم قناعت کر لینا ہے۔ اصل مقصود عمل ہے اور عمل کی اہمیت سمجھنے کے لیے اجر کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک فلاحی ریاست کے قانون نے ایک نیکی اور ایک بہت ہی اچھی معاشرت رکھنے والے ماں باپ کے لیے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو نیکی کرے گا اس کے ماں باپ کی ضروریات ریاست پوری کرے گی۔ یہ اعلان سن کر ایک نیکی کرنے والے شخص کے لیے یہ خادم ملنے سے زیادہ بڑی خوشخبری اور اعزاز کیا ہو سکتا تھا کہ ریاست کے قانون نے اس کی نیکی پر اس کے ماں باپ کے گھر میں آرام کے انتظامات پورا کرنے سے قاصر تھے۔ اس قانون نے نیکی کرنے پر گھر میں ہر طرح کے آرام سے رکھا۔ گھر میں خدمت کے لیے خادمہ پہلے سے موجود تھی، بچی کو پوشاک، خوراک اور تعلیم بھی اچھی میسر تھیں۔ وہ گھر بیٹھی پڑھتی رہی، جو کئی خاتون نے کئی خادمہ کو فارغ کر دیا۔
اس نے صبح سویرے ہی خادمہ کو سب کام ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیے، بچوں کو نہلانا، کپڑے دھونا اور استری کرنا، گھر کی صفائی ستھرائی اور کھانا پکانا وغیرہ۔ امیر عورت یہ کاغذ دے کر مطمئن ہو گئی۔ جب وہ دوپہر کے وقت گھر واپس آئی تو دیکھا کہ گھر کی خادمہ نے کوئی کام بھی نہیں کیا۔ بلا کر پوچھا تو جواب ملا کہ میں نے آپ کی تحریر بڑے احترام سے چوما ہے اور اسے بار بار پڑھتی رہی ہوں تاکہ میری تحریر پختہ زبانی ہو جائے۔ اب بتائیے کہ اس خادمہ کا کیا حشر ہوگا؟ کیا وہ اس اجر و ثواب کی زیادہ حقدار ہوگی جو اسے پوشاک، خوراک اور رہائش میسر کر سکتی تھی، یا ناراض ہو کر اسے گھر سے باہر نکال دے گی؟ کیا ہم مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ طرز عمل اس ملازمہ جیسا نہیں ہے؟ ہم قرآنی آیات پڑھنے کو کافی سمجھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ کیا اس صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق قرار پا سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و دانش رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اگر لوگ اس کی آیات پر غور و فکر اور عقل و تدبر سے کام لاتے تو کتنا ہی بہتر ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے فرمایا، لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث۔ جس نے قرآن 3 دن سے کم میں پڑھا اس نے کچھ نہیں سمجھا۔ کم سے کم 3 دن میں کلام الہی پڑھا جانا چاہیے تاکہ اسے سمجھنے کی کوشش کی جا سکے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس قاعدہ کا اطلاق قرآن حکیم پر کیوں نہیں کرتے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رقم تراز ہیں۔ معلوم ہوا کہ کلام کے معانی و مقاصد کا مقصود ہوا کرتا ہے، محض اس کے الفاظ پڑھنا مطلوب نہیں ہوا کرتا۔ تدبر قرآن اس بات کا زیادہ حقدار ہے اور اس لائق کہ اسے سمجھا جائے۔ مقدمہ اصول تفسیر ابن تیمیہ، صفحہ 75۔ تلاوت میں انسان کی قراءت کی مقدار کا شمار نہیں ہے، اصل اعتبار تو اس کے معانی کا ہے۔ جب قرآن مجید معانی سے بھرپور ہے، کئی طرح کی آیات کریمہ محض بطور برکت نازل نہیں ہوئیں، بلکہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اسے سمجھا جائے اور اسے زندگی کا دستور بنایا جائے۔ قرآن کریم ان اہل دل کے لیے نازل کیا گیا ہے جو قرآن کو سنتے اور پڑھتے ہیں، تو تلاوت سے ہمارا مقصد ان معانی کو جاننا ہے جو ان میں ہیں۔ اس لیے قرآن کی آیات میں تدبر کرنا ضروری ہے تاکہ اس کا مقصد حاصل ہو جائے اور ان پر عمل کر سکے۔ مقالات الاسلامی فی رمضان، فتویٰ شریف، صفحہ 367۔ قرآن کریم کی آیت، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا۔ اس آیت میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یہ آیت قرآن میں تدبر کرنے کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے تاکہ اس کا معنی معلوم ہو سکے۔ الجامعہ لاحکام القرآن، جیم 5، پیج 187۔ تدبر قرآن اگرچہ پڑھنے والے پر واجب ہے، مگر یہ کمالی تدبر تبھی ممکن ہے کہ ہم قرآن کریم کی علم، خبر اور عمل کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے نازل ہونے والا ایک عظیم معجزہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس معجزے میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سابقہ معجزوں پر سبقت لی گیا ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قرآن کا اعجاز اس کی اسلوبی بیان اور بلاغت میں ہے، اور قرآن نے اس کا چیلنج بھی دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن زمان و مکان کے لیے محدود نہیں، وہ سب کے لیے معجزہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی سبھی دعوے معجزانہ ہیں۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز اس کی انسانوں کو تبدیل کر دینے کی انقلابی صلاحیت ہے۔ یہ انسان کو بدل ڈالتا ہے کہ وہ ایک نئی زندگی پاتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق بندگی والا بن جاتا ہے، اور اللہ کی بندگی و عبادت کا حق ادا کر دیتا ہے، تمام موجودہ حالات میں اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ تبدیلی کی کیفیت۔ قرآن مجید کی یہ تاثیر ایک ایسا تغیر پیدا کرتا ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، جبکہ غافلوں کے دلوں میں تلاوت قرآن کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ محض اپنی زبان سے اسے پڑھتے ہیں اور ان کے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔
جبکہ قرآن کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دل میں اللہ کی یاد تازہ کر دیتا ہے اور دل سے ہر قسم کے برے خیالات دور کر دیتا ہے۔ دل تڑپ اٹھتا ہے اور پھر دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے، زندگی سے متعارف ہو جاتا ہے۔ پس قرآن کے ذریعے زندگی میں روشنی اور زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں ارشاد الہی ہے، اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو کہ کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو۔ معلوم ہوا کہ قرآن ایک روح ہے جو دل میں جا کر اسے زندہ کر دیتی ہے۔ ارشاد باری ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس کو ہم نے روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ جیسی ہی دل میں روح سما کر روشن ہو جاتی ہے تو دل نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے، خواہشات اور حب دنیا دل سے نکل جاتی ہے اور اس کا پورا رخ انسان کی طرز عمل پر پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے؟ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل النور القلب انشرح وانفتح۔ قلنا یا رسول اللہ وما علامت ذلك؟ قال الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزولہ۔ جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کھل جاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا، ہمیشہ کی گھر کی طرف رغبت اور دنیا سے بیزاری، دنیا کی رنگینی اور موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری۔ قرآن کی قوت تاثیر۔ ارشاد باری ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سَيَّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شق ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے، تو کیا یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لاتے؟ بات تو یہ ہے کہ کچھ مشکل نہیں ہے بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یقیناً قرآن مجید کی تاثیر ہمارے تخیل سے بھی بہت زیادہ قوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹ پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے حال پر غور کریں۔ علامہ قرطبی اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں، اگر پہاڑوں کو عقل دی جاتی اور پھر اس قرآن کے ذریعے ان سے خطاب کیا جاتا تو پہاڑ قرآنی مواعظ کے سامنے جھک جاتے اور اس کی سختی اور مضبوطی کے باوجود انہیں ڈر لگتا اور وہ اللہ سے تھرا جاتے۔ الجامع لاحکام القرآن جلد 5 صفحہ 187۔ اس مثال سے یہ واضح ہے کہ قرآن حکیم کی تاثیر اتنی قوی ہے کہ وہ ہر ایک پر چوٹ ہے، لہٰذا اس شخص کا دعویٰ غلط ہے کہ وہ قرآن سمجھنے کا اہل نہیں۔ قرآنی تبدیلی کا نمونہ۔ ہر وہ شخص جو قرآن کریم کو کتاب ہدایت و شفا کے طور پر مقدم رکھتا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اس کا طرز عمل حقیقی ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں قرآن انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایک نئی سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ قرآنی تبدیلی کا نمونہ صحابہ کرام کی شخصیات ہیں۔ وہ اسلام سے پہلی جاہلیت کی انتہا پر تھے، مگر قرآن کی کٹھالی سے نکلے تو ایسی انسان تھے جن پر انسانیت آج تک فخر کرتی ہے۔ اس کتاب عظیم میں انسانی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کی قوت و تاثیر کی استعداد اس قدر ہے، اس کا اندازہ بھلا کون کر سکتا ہے؟ کون یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک ایسا قدیم صحرا جس کی ریت بھی غریب ہو،
غلے کے پاؤں بھی پیاس کے مارے تڑپتے ہوں، علم و دانش سے تہی ہو، اپنی زمانے کی پسماندہ بستیاں اس کا ٹھکانہ ہوں۔ اس کی زمین سے قرآن ایک ایسا انقلاب اٹھائے کہ اس کی لہریں پوری دنیا تک پہنچ جائیں۔ اس کی تپتی ہوئی دھوپ سے سورج کی تپش سے بڑھ کر تمازت پیدا ہو اور انسانوں کی بندگی تک پہنچا دے۔ اس طرح انسانوں کے دلوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دیں اور ثابت کر دیا کہ اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ تبدیلی چند سالوں میں کر دکھائی اور ثابت کر دیا کہ اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ قرآن ایک معتبر اور بے مثال کتاب ہے۔ تعلق بالقرآن اور اس کے تقاضے کہ یہ ضروری ہے کہ وہ اس تبدیلی کے لیے آمادہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ چند ہی سالوں کے بعد اس صحرا کے قلب سے ایک ایسی قوت ابھری جس نے روم و فارس کی عظیم و قدیم سلطنتوں کو مٹا کر رکھ دیا اور یہ شدت و ذلت کے پیالے بدل دیے۔ قرآن مجید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کی زندگیوں میں قرآن کے ذریعے جو بنیادی تبدیلی آئی، اس کا سبب ان کا قرآن سے تعلق تھا۔ وہ قرآن کی قدر و قیمت سے آگاہ تھے اور اس کے مقصد نزول کو خوب سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کے لیے نمونہ و اسوہ ان کے استاد معظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو محوری مرکز ہی قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت قرآن میں تدبر کرتے رہتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک ہی نماز کی تہجد میں اس ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے رہی۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی قوت تاثیر سے کس قدر لرزہ طاری رہتا تھا، اس کا کچھ اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہو سکتا ہے۔ شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کرنے میں مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، کانا خلقہ القرآن، قرآن آپ کا خلق و کردار تھا۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ کتاب الہی سے آپ کے تعلق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے محرک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، افعال و اقوال سب سے قرآن کی عملی شکل ملتی ہیں۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا، اس لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ آیتیں، قرآن کی پیروی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے بڑھ کر نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے کرتے تھے۔ قرآن کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس میں پیوست تھی۔ قرآن کی پیروی سے آپ کا دل دھڑکتا تھا۔ اتباع قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فکری محور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر زندگی قرآن کی تعمیل کے لیے بے قرار رہتی تھی۔ اس سلسلے میں اپنے چند کلمات پیش کرتے ہیں اور ہمت عالیہ کو خوب کام میں لاتے ہیں۔ آئیے یہاں پر ہم چند مثالیں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان کے ساتھ قرآن کی حکم کی تعمیل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الگ تھلگ رہ رہے تھے اور غار حرا میں جا کر ذکر و فکر کی دن گزار رہے تھے۔ جب وحی سے سرفراز ہوئے تو غار حرا کی تنہائیوں اور پھر تمام انسانوں کو ڈرانے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش اور محنت کا زندگی بھر کا جوڑا پہنا اور اپنے آپ کو دعوت الہیہ کے لیے وقف کر دیا۔ مکہ کی پرتشدد اور قبائل کی سخت گیری کی قطن پروانہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دعوت و عمل، مسلسل جہاد، خدمت خلق اور آخری سانس تک اس میں مصروف رہی۔ قرآن شریف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و ثبات کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں، طائف کی چٹانوں، طائف کی تندو تیز پتھروں، احد و حنین کی پرخطر میدانوں، سازشوں کے مجدھار میں
सबात का एक पहाड़ मालूम होते थे। मदीने में जलावतनी की जिंदगी झेलना पड़े, कड़वी यादें पेश आईं, मगर किसी ज़रूरत बल्कि रिया, जंग, सुलह, फ़क्र गनी और फतूहात, ये सब कुछ क्या था? कुरानी हुक्म की तामील ही तो थी। कुरान मजीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान हालों की मदद का हुक्म दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुकरा के घर की, हाजतमंदों की मदद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क्र फाका को इख्तियार पेशा करके थे, शदाइद और मुसीबतों से बढ़कर सखावत फरमाया करते थे। कुरान हकीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहद की पाबंदी का हुक्म दिया, तो कैफियत थी कि दुश्मन तक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादों पर यकीन करते थे। कुरान ने अफ़ो दरगुजर के लिए कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सख्त ज़ाती दुश्मनों तक को माफ़ कर दिया और कभी ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। कुरान ने हुक्म दिया कि सब्र करो, या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी अखलाकी पस्तियों पर इतने मेहरबान थे जितनी माँ अपनी छोटे बच्चे पर, बल्कि उससे भी बढ़कर। कुरान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदलो इंसाफ से काम लेने के लिए कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदली सीरत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफीन के गवाह पेश आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये याद करने लगी। कुरान की आखिरी मुस्तकबिल में वक़ू पजीर होने वाले हवादिस और मसालिह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत देता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़दीक ये नाकाबिल यकीन से याद इलाही का वाक़या ठहरा। कुरान मजीद ने अंबियाए कराम के वाक़यात बयान करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, उलाइकल्लज़ीना हदल्लाह फबिहुदाहु मुक़्तदी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वही लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता थे, इन्हीं के रास्ते पर चलो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अंबिया की उन तमाम सिफ़ात को अपनाया जिनकी कुरान हकीम में अल्लाह सब के सामने रंगीन मिसाल दी गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हक़ की बाबत इस्तिक़ामत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खशियत और हज़्म, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इखलास और सियानत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद और नरम दिली, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अपने रब के हुक्म के सामने इताअत व तस्लीम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इनाबत व हमद इलाही, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत व अदल व शुक्र, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इफ़्फ़त व एहसान और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, सब अंबिया के इन तमाम औसाफ को यकजा करके अपनी ज़ात की ज़िंदगी का अमली उसलूब बनाया। तभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में वो सब रंग नज़र आते हैं जो हर नबी की उम्मत की खूबी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा में अल्लाह ने कमाल शान के साथ इस हुस्न को जमा कर दिया। तमाम कमालात का मजमुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हैं। यही वो इम्तियाज़ी रास्ता है जो सिरात मुस्तकीम कहलाता है। हक़ को वाज़ेह कर दिया और बातिल के हर रास्ता को बंद और शिर्क के हर दरवाज़ा को बंद कर दिया। कुरानी हकीम ने हुक्म दिया, बलिल्लाह फ़ाबुद वकुन मिनश्शाकिरीन। अज़्ज़ुमर 66। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी और ज़िक्र और बंदों में इबादत की अदायगी में सर्फ रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत व फ़िक्र में इस कदर मगन हो जाते कि रात भर पाँव में वर्म आ जाता, रात भर क़याम करते कि जब पैरों में वर्म आ जाता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम के साथ इतनी मेहनत क्यों करते हैं, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगले पिछले गुनाह अल्लाह ने माफ़ फरमा दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले में बहुत बड़ी हकीकत पिन्हा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना भी अल्लाह की याद में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम काज, नशिस्त बर्खास्त, खुर्द नोश, नींद बेदारी और हत्ता कि बैतुल खला की हाजत के लिए भी जाने से पहले और उसके बाद की दुआ की याद तज़कीर करते रहते थे। तिलावत कुरान का तो ये हाल था कि तहज्जुद की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी होती थी। इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की इबादत के लिए किस कदर हरीस थे। रात को सोते तो बैतुल्लाह की तरफ कलाइयों को फैलाकर सोते। कुरान मजीद के नमूने, कुरान पर अमल।
پہلی اور رات کے اوقات میں تسبیح و تحلیل کی بھی بڑی تاکید فرمائی گئی تھی، جو تسبیح اور قرآنی حکم کی تعمیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہر وقت ذکر الہی سے رہتی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈھلنے کے بعد، اذان کے ساتھ ساتھ، اذان کے بعد، نماز سے پہلے، نماز میں اور نماز کے بعد، رات اور دن کی ہر مناسب موقع پر، گویا کہ پورا دن، رات کا بڑا حصہ تکبیر، تسبیح، تحلیل، استغفار اور دعا میں گزرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام شب زندہ دار رہے، نماز میں کھڑے ہو کر اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتے رہتے، حتیٰ کہ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے اور آرام کے مشورے پر فرمایا کرتے تھے، افلا اکونو عبدن شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم ان چند مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا اتباع تھی۔ یہ تھے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے مثال اور نمونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن عمل، دعوت، جہاد، فیصلے کرنے، بیان، خطاب، ذکر، عبادت اور آزمائش میں بسر ہوتا۔ رات تہجد، نماز، مناجات، اپنے خالق و مالک سے سرگوشی میں گزر جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی پوری زندگی کے 23 سال گزار دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل اور طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ یہ تھے ہمارے آقا، ہمارے رسول، ہمارے رہنما، ہمارے قائد، جن پر قرآن اترا تھا۔ سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سمجھا، تعلق بالقرآن اور اس کے تقاضے۔ سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قرآن میں تدبر کیا۔ سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو واضح کیا۔ سب سے بڑھ کر قرآن کی تعلیم دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھی۔ سب سے بڑھ کر قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھی۔ اس لیے قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ٹھہرایا، اور قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خوب فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قرآن سے تعلق۔ قرآن نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن سے کس قدر شیفتگی اور وہ قرآن سے کس حد تک متاثر تھے، اس کا کچھ اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ غزوہ ذات الرقاع میں عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دونوں کی باری باری پہرا دینے کی ڈیوٹی لگی تھی کہ رات کے وقت کوئی دشمن مسلمانوں کے لشکر پر حملہ نہ کر دے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ رات کے پہلے حصے میں سو جائیں، میں پہرا دوں گا۔ جب حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے پہرا دینا شروع کر دیا تو دیکھا کہ کوئی خطرہ نہیں، تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اتنے میں ایک مشرک آ پہنچا اور اس نے تیر مارا۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے نماز کے دوران ہی کھینچ کر نکال دیا اور نماز میں مصروف رہے۔ مشرک نے دوسرا تیر مارا۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نماز میں ہی تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہے۔ کر رہی تھی، انہوں نے کھینچ کر نکال دیا۔ مشرک نے تیسرا تیر مارا، انہوں نے تیر نکال دیا اور اپنی تلاوت ختم کی اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو جگایا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے مجھے پہلے ہی تیر پر کیوں نہیں جگایا؟ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے سورت مکمل کیے بغیر نماز ختم کرنا مناسب نہ جانا، مگر جب دشمن نے بار بار تیر اندازی کی تو میں نے نماز ختم کر کے آپ کو جگایا۔ بخدا
اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کی پہرا پر مجھے مامور کیا ہے وہ جگہ دشمن کے لیے درس بن جائے گی اور اسے خطرہ لاحق ہے تو میں سورت ختم کرنے سے پہلے کبھی نہ نکلتا، چاہے میری جان ہی نکل جاتی۔ السیرۃ النبویۃ لابن ہشام۔ قرآن کی حقیقی قدر و قیمت اس کے معنی میں پوشیدہ ہے۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں میں بنیادی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، ان کی عقل کی تطہیر کرتا ہے، ان کے قلوب میں خوف و خشیت پیدا کرتا ہے، ان کے نفس کی پاکیزگی و تربیت کرتا ہے۔ تذکرہ قرآن کے ذریعے اللہ کی صفات کے عالم، اخلاص و بصیرت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ انسانوں میں قرآن کریم کے احکام و قوانین کی پابندی کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، ان کی عبادت سے لے کر معاملات تک کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہ تمام فوائد اسی صورت میں حاصل ہوتے ہیں جب اس کا تدبر سے مطالعہ کیا جائے اور ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ قرآن کے الفاظ کو محض زبان سے پڑھ لینے سے تبدیلی نہیں آتی۔ جب یہ تبدیلی و اثرات پیدا ہوں تو قرآن پڑھنے والے پر بارگاہ الہی میں شکر کرنا چاہیے، اور محض تیز پڑھنے سے کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن شریف کو جلد جلد پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا گیا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو ایک رات میں 1 یا 2 بار قرآن پڑھ لیتا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ان لوگوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، قرآن پڑھنا تو وہی ہے کہ میں پوری رات قیام میں گزار دوں جس میں سورۃ البقرہ، آل عمران اور نساء پڑھتی رہوں۔ اگر میں ان میں کسی خوشخبری والی آیت پر پہنچتی تو اللہ تعالیٰ سے اس کا طلب کرتی، اور کسی ڈراوی والی آیت پر پہنچتی تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی آیت پڑھتی جس میں ڈرایا گیا ہے تو اللہ سے اس کی پناہ مانگتی۔ ابن المبارک نے یہ حدیث بیان کی ہے، حدیث نمبر 1186، صفحہ 421۔ حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، میں بہت تیز پڑھنے والا ہوں، میں 3 دن میں پورا قرآن شریف پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے ایک رات میں سورۃ البقرہ پڑھنا، اس میں تدبر کرنا اور اسی ترتیل سے پڑھنا زیادہ پسند ہے، اس طرح پڑھنے سے جیسے تم پڑھ رہی ہو۔ فضائل القرآن لابی عبید، صفحہ 157۔ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارے ہاں بھی آج وہی قرآن ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تھا۔ قرآن نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایک معجزاتی گروہ میں بدل دیا۔ کیا قرآن اب اس طرح کی تبدیلی لانے سے قاصر ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کی کارکردگی ختم ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر بات کیا ہے؟ قرآن مجید تو ایک دائمی معجزہ ہے، یقیناً نقص ہمارے اندر ہے، کوتاہی ہماری ہے۔ قرآن کریم میں موجود جذبہ 150 ملین اور 1313 مختلف مسلم ممالک میں اپنے پریسوں سے متن قرآن کریم نشر کر رہی ہیں۔ پوری امت اسلامیہ میں اس وقت لاکھوں قرآن مجید کے حفاظ موجود ہیں۔ اتنے حفاظ تو عہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین میں نہ تھے۔ اس سب کے باوجود اس قدر اہتمام کے ہوتے ہوئے بھی قرآن کریم کے ذریعے مطلوبہ تبدیلیاں کیوں نہیں آ رہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ واضح بات ہے کہ ہم ان شرائط کو پورا نہیں کر رہے جو قرآن کی اثرات کی ظہور کے لیے ضروری ہیں اور جن کی تعمیل سے قرآن تبدیلی کا عمل سر انجام دیتا ہے۔ ہماری ساری توجہ قرآن کے الفاظ پر ہے۔ تعلیم قرآن کا مطلب ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ قرآن کے الفاظ سیکھ لیے جائیں اور اس کے پڑھنے کی کیفیت سیکھ لی جائے۔ 146 قرآن پر عمل۔ اس کے الفاظ اور مخارج سے ادا کرنے کی حد تک تو ہمیں آتا ہے اور ان کی صفات اور صوتی لحاظ سے درست ادا کیا جائے۔ ہم نے قرآن کی معانی تک رسائی پر توجہ دی نہ، اس میں کچھ غور و فکر کیا اور نہ ہی عملی جامہ پہنایا۔ جدوجہد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کے ساتھ ہماری اس ظاہری تعلق تک محدود عمل نے ہمیں قرآن کی حقیقی منافع پانے سے روک دیا ہے۔ کتابی زندہ کے ساتھ ہماری اس عجیب و غریب رویے کا نتیجہ یہ ہے کہ نہایت مہلک ہے۔ قرآن کا وہ اثر پیدا کرنا جو انفرادی زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دی، وہ شخصی تقوی پیدا کر دیتا ہے۔ ہماری بے عملی کی کالی کوٹھڑی سے نکالا نہیں جا رہا۔ قول اور فعل میں تضاد بڑھ چکا ہے، ہماری دلچسپیاں بدل چکی ہیں، دنیا سے تعلق اور اس کی محبت میں اضافہ ہوا ہے۔ آج ہماری حالت وہی ہو گئی ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔
قریب ہے کہ قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو آواز دیں، جیسے کہ کھانے والے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا، کیا ہم اس وقت تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت تم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، مگر تمہاری حیثیت سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگی۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا دبدبا ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ ایک کہنے والی نے کہا، یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ السلسلۃ الصحیحہ۔ اگر ہم مسلمان اپنے اندر حقیقی تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے قرآن کی طرف رجوع کریں کہ اس سے بہتر کوئی موقع نہیں۔ عراق اور افغانستان کے موجودہ حالات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ کیا عراق پر دھاوا ہونے کے لیے امریکہ نے اپنے طیاروں کو اسی طرح پیش نہیں کیا جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی؟ ہماری تمام پریشانیوں کا حل صرف اور صرف قرآن میں موجود ہے۔ اگر ہم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ اب خواب غفلت سے بیدار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ حق کی اس آواز کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ایسی ہی مزید اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔